تلنگانہ سماج اور اس کی سیاست میں حالیہ دنوں ایک نیا نعرہ گونجنے لگا ہے اور وہ ہے مارواڑی واپس جاؤ۔ یہ نعرہ محض وقتی اشتعال انگیزی یا جذباتی رد عمل کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لمبے عرصے سے تلنگانہ کی معیشت اور اس کی ثقافت پر پڑتے ہوئے غیر مقامی افراد کا دباؤ ہے۔ اسی دباؤ کے خلاف ایک اجتماعی احتجاج شروع ہوا ہے اور یہ احتجاج مارواڑی واپس جاؤ کا نعرہ بلند کر رہا ہے۔ خاص طور پر ایک واقعہ جو 31 جولائی کو حیدرآباد کے ایک بازار میں دلت نوجوان کے ساتھ پیش آیا، جس میں مارواڑی تاجروں نے اس دلت نوجوان پر حملہ کر دیا، جس کے بعد یہ تحریک تیز ہو گئی۔ اس واقعے نے تلنگانہ کے عوام میں یہ سوال پیدا کر دیا ہے کہ آخر وہ اپنی ہی سرزمین پر دوسرے درجے کے شہری کیوں بنائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز اور میں ہوں زعیم الدین احمد۔ تلنگانہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں کی عوام نے دہائیوں تک آندھرا کے سرمایہ داروں کے خلاف جد و جہد کی۔ اس دوران آندھرا کے سرمایہ داروں نے یہ بیانیہ رائج کر دیا تھا کہ تلنگانہ والے سست اور کاہل ہوتے ہیں، صبح دیر سے اٹھتے ہیں، محنت نہیں کر سکتے اور شراب پی کر پڑے رہتے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا محض ان کے معاشی مفاد کے تحفظ کے لیے تھا، تاکہ تلنگانہ عوام کو کمتر اور نالائق ثابت کر کے معیشت پر اپنی اجارہ داری قائم رکھی جا سکے۔ آج بالکل یہی الزامات مارواڑی سرمایہ دار دہرا رہے ہیں۔ وہ تلنگانہ کے نوجوانوں کو روزگار دینے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ محنتی نہیں ہوتے، لیکن تاریخ اس بیانیے کو یکسر جھٹلاتی ہے۔ تلنگانہ کے کسان راتوں میں محض 3 گھنٹے کی نیند لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کر کھیتوں میں محنت کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ ہر میدان میں اپنے ہنر کے جوہر دکھاتے ہیں۔ یہ محنتی کلچر کسی دوسرے خطے سے کم نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اجارہ دار سرمایہ دارانہ طبقہ ہمیشہ مقامی عوام کو کمزور دکھا کر اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتا ہے۔ تقریباً 50 سال قبل بڑی تعداد میں جین سماج اور مارواڑی تاجر حیدرآباد میں داخل ہوئے۔ ابتدا میں انہوں نے چھوٹے کاروبار شروع کیے، لیکن جلد ہی بیگم بازار، گجراتی گلی اور جگدیش مارکیٹ جیسے بڑے تجارتی مراکز پر اپنا قبضہ جما لیا۔ اس کے بعد فائنانس، ریئل اسٹیٹ، پلائی ووڈ، کپڑوں کی تجارت اور دیگر اشیاء کے کاروبار میں قدم رکھا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ سپر مارکیٹس، ملز، بڑے تجارتی مراکز سے لے کر چھوٹے ٹھیلے تک ہر جگہ مارواڑیوں کی اجارہ داری نظر آتی ہے۔ یہ کاروباری طبقہ بلیک منی، حوالہ، نقلی مصنوعات یعنی ڈپلیکیٹ پروڈکٹس اور ٹیکس چوری جیسے معاملات میں بھی بڑے پیمانے پر گھرا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تلنگانہ میں کاروبار کرتے ہیں، لیکن ٹیکس زیادہ تر گجرات اور راجستھان میں جمع کراتے ہیں۔ یہ حقیقت ایک سنگین سوال اٹھاتی ہے کہ کیا مقامی معیشت کو غیر مقامی اجارہ داروں کے رحم و کرم پر یوں ہی چھوڑ دیا جائے؟ مارواڑی تاجروں کی اجارہ داری کا سب سے بڑا نقصان مقامی ویشیا یعنی بنیا کمیونٹی اور پسماندہ طبقات کو ہوا ہے۔ یہ طبقات چھوٹے پیمانے پر کریانہ کی دکانیں، کپڑے کی دکانیں، اسٹیل کے ظروف اور دیگر دستکاری کے کام کرتے تھے، لیکن سستی نقلی مصنوعات یعنی ڈپلیکیٹ پروڈکٹس اور بڑے تجارتی نیٹ ورکس نے ان کے کاروبار کو تباہ کر دیا ہے۔ آج تلنگانہ کا چھوٹا تاجر بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کر پا رہا ہے۔ یہ وہی طبقہ ہے جو ہمیشہ مقامی سماج کے ساتھ کھڑا رہا اور مقامی معیشت میں شراکت دار بھی بنا ہے، لیکن اب وہ سرمایہ دارانہ دباؤ کے آگے بے بس ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بحران صرف معیشت تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ تلنگانہ کی دستکاریوں اور ثقافتی ورثہ یعنی کلچرل ڈائیورسٹی کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ وشوکرما ایک برادری یہاں پہ پائی جاتی ہے جو زیورات بناتے ہیں، جنہیں عام زبان میں سونار کہا جاتا ہے۔ مارواڑی جویلری شاپس کے آنے کے بعد یہ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کے بنے زیورات کی جگہ ملاوٹی سونے نے لے لی ہے۔
بنکر برادری یعنی کپڑا بننے والے پوچم پلی اور سرسلہ کہ کھادی کپڑے کبھی گھروں میں عام استعمال ہوتے تھے، لیکن سستے درآمدی اور مارواڑی مصنوعات نے ان کی مانگ ختم کر دی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کئی بنکر معاشی بدحالی سے تنگ آ کر خودکشی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال نہ صرف معاشی تباہی ہے بلکہ صدیوں پرانی دستکاری اور ثقافت کو بھی ختم کر رہی ہے، جس سے سماجی عدم توازن قائم ہو رہا ہے۔ اس پورے منظرنامے میں سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ بی جے پی کے کئی رہنما مارواڑی تاجروں کی کھلی حمایت کر رہے ہیں۔ بنڈی سنجے اور دیگر رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ عوامی غم و غصے کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کرتے ہوئے اگر تلنگانہ والے مارواڑی واپس جاؤ کہیں گے تو ہم روہنگیا واپس جاؤ کہیں گے۔ وہ کھلم کھلا یہ کہتے ہیں کہ مارواڑی سماج بی جے پی ہمیشہ سے حمایتی رہا ہے، وہ ہندوازم کو یہاں پر باقی رکھے ہوئے ہیں۔ یہ طرز سیاست دراصل عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے اور سرمایہ داروں کے مفادات کی حفاظت کرنے کا ایک بہترین ہتھیار ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 2014 میں مودی حکومت کے آنے کے بعد سے مارواڑی سرمایہ داروں کی آمد اور اثر و رسوخ میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ اب وہ صرف روزگار کے لیے نہیں آتے بلکہ سرمایہ اور سیاسی پشت پناہی کے بل پر پورے نظام پر حاوی ہونا چاہتے ہیں۔ معاشی اجارہ داری کے ساتھ ساتھ ثقافتی تسلط بھی ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کی پہچان بتکما تہوار کو پس منظر میں نہ صرف بتکما کو ڈھکیل دیا گیا ہے بلکہ اس کے برعکس یعنی اس کے بدل میں ڈانڈیا اور نوراتری کو بڑے پیمانے پر منایا جا رہا ہے۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے یہ تہوار حیدرآباد کے مرکزی میلوں کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ اسی طرح کھانے پینے میں بھی پاؤ بھاجی، پانی پوری اور دیگر شمالی ہند ڈشز کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ یہ سب تبدیلیاں اس بات کی علامت ہیں کہ تلنگانہ کی مقامی کلچر ہے اس کو غیر مقامی بالادستی کا سامنا ہے، جس سے تلنگانہ کی ثقافت یعنی کلچر کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے یہ بھی دیکھیں گے۔ اس تحریک کو صرف جذباتی نعرے بازی سے آگے بڑھا کر ایک منظم عوامی اور سرکاری پالیسی میں بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے چند ٹھوس اقدامات درکار ہیں۔ پہلا یہ کہ مقامی تاجروں کا تحفظ کیا جائے۔ حکومت کو ایسے قوانین لانے چاہیے جو مقامی تاجروں اور چھوٹے کاروباریوں کے حقوق کا تحفظ کر سکے۔ دوسری بات یہ کہ غیر مقامی سرمایہ پر کنٹرول کیا جائے۔ چھوٹے شہروں اور قصبوں میں غیر مقامی تاجروں کو بڑے پیمانے پر کاروبار کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ زمین کی خریداری پر بھی پابندی لگائی جائے، جیسے دیگر ریاستوں میں ہے یہ قانون۔ غیر مقامی افراد کو تلنگانہ میں زمین خریدنے سے روکا جائے تاکہ وہ ریئل اسٹیٹ پر اجارہ داری قائم نہ کر سکیں۔ چوتھی چیز دستکاروں اور بنکروں کا تحفظ کیا جائے۔ مقامی دستکاروں اور بنکروں کو سبسڈی اور حکومتی مدد فراہم کی جائے تاکہ وہ اپنی روایتی صنعت کو زندہ رکھ سکیں۔ پانچویں چیز یہاں کے کلچر کا بھی تحفظ ہو۔ مقامی تہواروں اور ثقافت کو فروغ دینے کے لیے ریاستی سطح پر اقدامات کیے جائیں تاکہ تلنگانہ کی شناخت مٹنے نہ پائے۔ مارواڑی واپس جاؤ تحریک محض ایک مخصوص طبقے یا برادری کے خلاف نفرت نہیں ہے بلکہ ایک وسیع تر عوامی اضطراب کی علامت ہے۔ یہ تحریک اس سوال کو جنم دیتی ہے کہ آخر مقامی عوام کی محنت، ان کی معیشت اور ان کی ثقافت کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ تلنگانہ عوامی سطح پر اپنی معیشت اور ثقافت کے تحفظ کے لیے متحد ہوں اور حکومت اس مسئلے کو محض قانون اور آئین کی زبان میں نہیں بلکہ مقامی عوام کے حقوق کے تناظر میں حل کرے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو یہ تحریک مزید شدت اختیار کرے گی اور عوامی بے چینی کو بڑھاوا دے گی۔ معاشی انصاف، ثقافتی تحفظ اور سماجی مساوات ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے اس مسئلے کا مستقل حل نکل سکتا ہے۔ تو ناظرین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔